ایک بات پلو باندھ لیں، وقت کی قدر وقت پر کر لیں۔ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ زندگی ایسی تیز رفتاری سے چل رہی ہے کہ دوبارہ آپ کو گزرا ہوا لمحہ نہیں ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قیامت کے دن ہر شخص تنہا اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے گا۔ دنیا میں انسان اکیلے آیا ہے، اکیلے جائے گا۔ آتے وقت بھی کوئی اس کا ساتھ نہیں دیا ہے، دنیا سے جاتے وقت بھی قبر میں اس کا ساتھ کوئی نہیں دے گا۔ یہ دنیا کی ایسی حقیقت ہے جسے کوئی مذہب والا انکار نہیں کرتا ہے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد انسان اپنے آنے کی کیفیت اور اپنے جانے کی کیفیت دونوں کو بھلا کر درمیانی زندگی میں اپنے کو بھول کر ایسے جیتا ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص اپنے لیے نہیں آیا بلکہ پوری دنیا کے لیے آیا ہے، پوری دنیا کے لیے خیر کا سبب بن کے آیا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن پوری دنیا کے لیے شر کا سبب بن کے نہیں آیا ہے کہ ہر شخص اپنی آخرت اور اپنے اعمال پر توجہ دینے کے بجائے دوسرے کے اعمال اور دوسرے کی برائیاں دوسرے کی ٹوہ میں لگا ہوا جی رہا ہے۔ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا بول رہا ہے، فلاں کیا کما رہا ہے، فلاں کیا کھا رہا ہے، دوسروں کی زندگیاں اس پر تبصرے اور اس پر تذکرے انسان کی زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ ایک شخص امام صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا کہ امام صاحب کل سے میں مسجد نہیں آؤں گا نماز پڑھنے کے لیے۔ امام صاحب نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ مسجد آ کے دیکھتا ہوں پہلے لوگ قرآن لے کے ہاتھ میں بیٹھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، دعا درود کرتے تھے، رونا دھونا ہوتا تھا، اب آ کے دیکھ رہا ہوں تو ہر کوئی موبائل ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہے، تسبیح کسی کے ہاتھ میں نظر نہیں آ رہی ہے، قرآن کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، حلقے لگا کر گروپ بنا کر لوگ حکومت پہ تبصرے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی غیبتیں کر رہے ہیں، یہاں بیٹھ کر بھی چیٹنگ ہو رہی ہے، فیس بک پر ویڈیو دیکھے جا رہے ہیں، یوٹیوب کا استعمال مسجد کی صف میں بیٹھ کر بھی ہو رہا ہے۔ ایسی آوارگی اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر بھی ہو رہی ہو تو پھر اللہ کا دھیان اس جگہ کے علاوہ کس جگہ آ سکتا ہے؟ مسجد میں آ کر صف میں بیٹھ کر بھی اگر اللہ کا دھیان نہ آتا ہو تو پھر اللہ کا دھیان کون سے عمل میں آئے گا؟ تو میں مسجد ہی نہیں آنا چاہتا ہوں ایسی حرکتیں دیکھنے کی وجہ سے۔ تو امام صاحب نے بڑی اچھی حکمت سے اسے سمجھایا، ٹھیک ہے تمہاری اپنی مرضی ہے، البتہ اگلی بار آنے سے پہلے اور نہ آنے کا فیصلہ کرنے سے پہلے میرا ایک کام کرتے جاؤ۔ کام کیا ہے؟ امام صاحب نے بلایا اور ایک کٹورے میں پانی دیا اور یہ کہا کہ کٹورا بھر کے پانی لے لو اور مسجد کا ایک چکر لگا دو صفوں کے پاس سے، اس بات کا دھیان رہے کہ کٹورے میں سے کوئی ایک دو قطرے پانی زمین پر نہ گرے، اس حفاظت کے ساتھ 2 چکر مسجد کے لگا کے لا لو۔ یہ تو بڑا آسان کام ہے۔ پانی سے بھرا کٹورا لیا، مسجد کے چکر لگا کے آیا۔ امام صاحب نے پوچھا چکر لگانے کے دوران کتنے لوگوں کو تم نے فیس بک یوٹیوب استعمال کرتے دیکھا، کتنے لوگوں کو غیبت کرتے دیکھا، کتنے لوگوں کو ایک دوسرے کی برائیاں کرتے دیکھا؟ تو نوجوان نے کہا کہ حضرت اس وقت تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا، میرا پورا دھیان کٹورے کی طرف تھا کہ اس کا کوئی پانی کا خطرہ نہ گرے۔ تو امام صاحب نے بڑی حکمت سے سمجھایا، میں بھی انسان تو بھی انسان ہے، میری ایک نصیحت پر کٹورے کے پانی کی حفاظت کی خاطر مسجد میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں سے بے خیال ہو کر ایک کٹورے کی طرف تو نے اپنی توجہ لگائی اور کسی کا عمل تجھے دکھائی نہیں دیا۔ ایسے ہی اللہ کے کہنے پر جب اللہ کے گھر میں آؤ تو پورا دھیان اور پوری توجہ اللہ کی ذات پہ رکھو۔ جیسے کٹورے پر توجہ رکھی تو خطرہ نہیں گرا، ایک پانی کا خطرہ بھی، ایسے اگر مسجد آنے کے بعد اللہ کی طرف اگر اپنا دھیان رکھو گے تو اب جیسے لوگوں کا غیبت کرنا، یوٹیوب استعمال کرنا، موبائل سے کھیلنا، یہ ان کی بدعملی کی طرف تمہاری نگاہ اور توجہ نہیں گئی، ایسے ہی جب اللہ کے گھر میں
اپنی آخرت اپنے رب کو منانے کے لیے جب آؤ گے اور لوگوں کے عمل کی طرف تمہاری توجہ نہیں رہے گی تو پھر تمہیں لوگوں سے کوئی شکایت نہیں رہے گی۔ آج مصیبت یہ ہے کہ ہر شخص سامنے والے کی بڑی چھوٹی سی چھوٹی غلطی کو بڑا بنا کے دیکھنے اور دکھانے تیار ہے، اور اپنی بڑی سی بڑی غلطی کو سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، دنیا کی حقیقت ہے، انسان کی آنکھیں دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، لیکن جب کوئی چیز اس کی آنکھ میں آ جاتی ہے تو پھر یہ اپنی چیز بھی نہیں دیکھ سکتی ہے۔ آنکھ میں اگر آپ کے کوئی کنکر گر جائے اور کوئی اس طرح کی ایسی چیز پتھر وغیرہ اور کوئی کچرا گر جائے تو کچرا آنکھ نہیں دیکھ سکتی جو آنکھ میں گرا ہے۔ ایسے ہی سامنے والے کی سارے عیب دکھائی دیں گے، لیکن جو عیب اپنے اندر آ جاتے ہیں پھر انسان اپنے عیب کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ پہلے بھی وقت بہت کم ہے، زندگی مختصر ہے، اور ایک بات پلو باندھ لیں، وقت کی قدر وقت پر کر لیں۔ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ زندگی ایسی تیز رفتاری سے چل رہی ہے کہ دوبارہ آپ کو گزرا ہوا لمحہ نہیں ملے گا۔ اس واسطے اپنے اعمال کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔